السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر صاحب موجود ہیں۔ مجھے سب سے پہلے شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ سر 24 نومبر کو آپ نے فائنل احتجاج کی کال دے رکھی ہے، اور احتجاج کی کال کے ساتھ ہی پولیس کا کریک ڈاؤن بھی نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کے جو ورکرز ہیں ان کے گھروں پہ۔ تو 24 نومبر کی جو آپ کی تحریک ہے اس کو کس طرح کامیاب بنائیں گے؟ کیونکہ آپ نے اسی دن نکلنا ہے پنجاب سے، تو پولیس نے بھی تیاری کر رکھی ہے۔ کیا عمل ہوگا؟ کیسے مطلب کہ ابھی پرجوش ہیں لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں علی طارق صاحب، بات یہ ہے کہ جو ادھر 5 اکتوبر کو رات کو ادھر ہوتا رہا، جس طرح لوگ مختلف ٹولیوں میں نکل کے احتجاج کرتے رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے لوگ 2 سال سے فسطائیت کا شکار ہیں۔ 20,000 بندے پہ ایف آئی آر ہیں، 15,000 بندہ انہوں نے ڈیٹین کیا ہوا تھا 3 ایم پی اور 16 ایم پی او میں مختلف ٹائمز میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی کسی سیاسی جماعت کا آج دن تک اس طرح فسطائیت کا شکار ہوئی ہے؟ سر یہ جو ابھی 5 لاکھ سے زائد کا ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ پنجاب سے اتنا بندہ اسلام آباد پہنچے گا، اس کے حوالے سے کیا پلان ہے آپ کا؟ 5 لاکھ بندہ بڑا زیادہ کارکن ہے، وہ اسلام آباد آپ لوگ پہنچا لیں گے سارے لیڈر مل کے؟ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ پہنچے گا۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ جب سے یہ اعلان ہوا ہے نا، ایک ہوتی ہے ڈی موٹیویشن، ایک موٹیویشن ہوتی ہے، لوگ موٹیویٹ ہو رہے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ 5 لاکھ بندہ کیسے آئے گا، لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہم نے پہنچنا ہے، ہمارے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ لوگ رابطے میں ہیں، اور ہمارے ورکرز اور خان کے چاہنے والے سب تیار ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فسطائیت کی جو گورنمنٹ ہے، ان کے آخری دن آ چکے ہیں۔ اچھا بچر صاحب یہ بتائیے کہ 5,000 کا ٹارگٹ ایم پی اے اور 10,000 کا ٹارگٹ ایم این اے کو جو دیا گیا ہے، تو آپ کے جو ایم پی ایز ہے وہ 5,000 جو کارکن نکال پائیں گے اپنے حلقے سے؟ اور اس کے لیے کیونکہ ایک بجٹ بھی چاہیے، پورا ایک ٹرانسپورٹ چاہیے، تو لوگ والنٹیئر بھی اس میں حصہ ڈالیں، جیسے آپ نے کہا کہ خود بھی رابطے کر رہے ہیں ہم سے؟ جی، لوگ والنٹیئرلی حصہ ڈال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑے ٹارگٹ نہیں ہے۔ 2.5 لاکھ کی آبادی کا ایم پی اگر 5,000 بندہ اس موقع پہ، جب ہمارا لیڈر جو کہ بوگس مقدمات میں اندر ہے اور وہ کال دے رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کام 5,000 بندہ، آپ سمجھیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں ہے۔ آپ ایک 5,000 کو فگر آؤٹ کر رہے ہیں صرف بیٹھ کے۔ آپ دیکھیں نا 3 لاکھ کی آبادی کے ممبر ہیں، ہر ممبر کے پاس 40-20 یونین کونسلز ہیں، تو یہ راؤنڈ اباؤٹ اتنے بندے ہو جانے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کی بھول ہے۔ یہ جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں نا جی، یہ ان کی بہت بڑی بھول۔ اچھا، 9 مئی کے حوالے سے دوبارہ جو وزیر اطلاعات صاحب ہیں وفاقی، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کل کی کہ جی ہم دوبارہ کیسز شروع ہونے جا رہے ہیں، اور دوبارہ انویسٹیگیشن یہ سارے معاملات، تو اس حوالے سے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ کیونکہ 9 مئی بھی پی ٹی آئی نے کی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلدی معافی نہیں دیں گے، پکڑ لیں گے دوبارہ۔ لیکن جی 9 مئی کو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے آج دن تک 9 مئی کو معافی دی ہے؟ پہلی بات تو معافی ہم مانگیں گے کیوں جب 9 مئی کے ہم ذمہ دار ہی نہیں ہیں؟ ہم اس لیے تو کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ علی، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ شکست خوردہ ذہن ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم فارم 47 کی پیداوار ہیں، کو ہم ذرا اپنی جو ہماری اسٹریٹجی ہے اس کو بھی ہم ڈسکلوز نہیں کر رہے، لیکن آپ کو بہت بڑا سرپرائز ملے گا۔ 24 کو سرپرائز ہے، 24 کو بہت بڑا سرپرائز ہے۔ اچھا چلیں یہ بتا دیں کہ یہ ایک دن کا پلان تو نہیں ہے، یہ لمبا پلان ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ بالکل یہ ایک دن کا پلان نہیں ہے۔ ایک دن پھر ہم نے جا کے ادھر کرنا کیا ہے؟ ہاں مطلب اگر ہم ایک دن کے لیے جائیں، صبح جائیں شام کو واپس آ جائیں، تو پھر بس۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو فیصلہ کرنے والے، جو ان کے آقا تھے ان کو لے کے آنے والے، ان کے نزدیک بھی ایک یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ اس ملک کو صحیح سمت پہ لانا ہے یا اس ملک کو برباد کرنا۔ لاسٹ پہ اب یہ بتا دیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے وائس چیئرمین ہیں، ان کا ایک کل ویڈیو پیغام آیا ہے جب وہ پیشی پہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی بیٹھے ہیں، سیاسی تجربہ ہے ان کا، تو ہمارے سے بھی کوئی مشورہ کر لے، لیڈرشپ کو انہوں نے کہا ہے، تو قیادت جو ہے وہ ان سے مشورہ کرنے کیوں نہیں جا رہی؟ اور کیا 24 کے حوالے سے ان سے بھی کوئی مشورہ کیا جائے گا کہ معاملات آگے کیسے بڑھانے ہیں؟ خان صاحب سے تو کر رہے ہیں، تو شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ ایک قسم کا گلہ ہی سامنے آیا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں جی ان کی بات بالکل بجا ہے، اور جو بیٹھے اندر بیٹھے ان کا وزن ہمارے سے بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے وہ لیڈر ہیں، سارے لیڈر ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، میاں محمود الرشید صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، اجاز چودھری ہیں، اور جتنے بھی ہمارے ورکرز بھی اندر ہیں، تو ان کا وزن ہمارے سے بہت زیادہ ہے. بٹ میں نے تو ریکویسٹ کی تھی 1-2 دفعہ، لیکن مجھے تو اجازت نہیں ملی ملاقات. ورنہ ملاقات ضرور کرتے. اچھا وزیر صاحب، بشرا بی بی فرسٹ ٹائم سامنے آئی، انہوں نے بات کی جب آپ پشاور کے پی کے ہاؤس گئے ایم پی ایس، تو یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ آپ ویسے فیس ٹو فیس آ کے انہوں نے بات کی. تو یہ بھی خبریں چلی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بندہ ٹارگٹ پورا نہیں کرے گا، یا 5,000 بندہ یا 10,000 بندہ نہیں لائے گا، یا جو گرفتار ہو جائے گا خود ولنٹری جا کے، اس کو پھر ہم بخشیں گے نہیں، کارروائی ہوگی. یہ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ اور کیا پی ٹی اے نے اس بار کوئی مانیٹرنگ بھی بنائی ہے ایم پی ایس کی یا باقی کی، کہ کوئی اگر بندے کم لاتا ہے یا اس پہ پھر کارروائی ہوگی ایسا کچھ؟ لیکن جی بات یہ ہے کہ کوئی اس قسم میں بشرا بی بی نے کوئی ایسی شرائط نہیں رکھی. ان کو پتہ ہے پارٹی کے، ماشاءاللہ ان کو ایک ایک بندے کا پتہ ہے، لیکن وہ چونکہ وہ تکلیف میں ہے، تو تکلیف میں انہوں نے اس کانٹینٹ میں بات کی ہے کہ اگر آپ بندے نہیں لے کے آتے، اگر آپ لوگوں، بندے تو تیار ہیں، بندے تیار ہیں، ٹھیک، اب لاجسٹکس پرابلمز ہیں، بالکل، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ان بندوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. اوکے. تو اس میں میرا نہیں خیال کو کوئی ایسی کوئی ہارش بات ہوئی ہے یا کوئی اس قسم کا کوئی یہ وارننگ ہے. انہوں نے دیکھیے ان کو پتہ ہے وہ ایک بہت بڑے لیڈر کی بیگم ہے، اور ان کو خود 9 ماہ جیل میں بے گناہ وہ انہوں نے سزا کاٹی ہے، جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. صرف اس وجہ سے ان کی سزا ہوئی کہ وہ عمران خان کی بیوی ہیں. تو ان کے کہنے کا جو مطلب تھا کہ یہ تھا کہ آپ اتنے موٹیویٹ ہوں کہ آپ کا لیڈر اندر ہے، تو اگر آپ کا لیڈر آپ باہر نہیں نکال سکتے تو اگلے الیکشنز میں پھر آپ کو لوگ ووٹ کیسے دیں گے. یہ ان کا جو بیسک کانٹینٹ تھا بات کا وہ یہ تھا. وہ لوگوں نے غلط اس کا لے لیا. دیکھیں وہ ہماری عزت ہے، پارٹی کی عزت ہے، خان صاحب کی بیوی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ایسی انہوں نے کوئی نئی بات کر دی ہے. جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو پارٹی کے بڑے ہوتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی اپنے جو ان کے ورکرز ہوتے ہیں، ان کے ایم این ایز ایم پی ایس کو وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں، خان صاحب کا پیغام پہنچایا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اب جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک بیان آیا ہے، ابھی ویڈیو پہ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اگر آپ کے لیڈرز یا قیادت 24 سے پہلے ایک اغوا ہو جاتی ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں بنے گا. بالکل نہیں بنے گا جی. ان کا بیان ابھی میں آپ نے مجھے بتایا، میں نے تو ابھی سنا نہیں ہے، تو ان کو کوئی انڈیکیشن ہوئی ہوگی. ہمارے جو سیکرٹری جنرل ہیں اور ماشاءاللہ اس پارٹی کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، تو میں بھی ان سے رابطہ کرتا ہوں. تو ہم تمام لوگ یہ کوشش کریں گے کہ 24 تک سیف رہیں.